اگرچہ عجلت شیطانی عمل ہے لیکن 6 امور میں 6 باتوں میں جلد بازی کہہ لیں یا عجلت ضروری ہے۔ اب وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ جناب ابھی تو ٹائم ہے نا، ابھی تو ٹائم ہے، اور اس چکر میں نماز بھی جاتی ہے، جماعت تو جاتی ہے، نماز بھی چلی جاتی ہے۔ نہیں، ٹائم ہو گیا پڑھ لیں۔ اور میں اس میں ایک جملہ کہوں گا، اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو۔ مجھے ٹریول کرنے کا ایک دو بار موقع ملا، مگر خاص طور پہ حج کے سفر میں میں نے دیکھا، اللہ اکبر، میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کسی کو ایسا کہ نماز کی جو فکر، ٹائم ہو گیا بس ایسا لگتا ہے کہ بے کلی سے شروع ہو گئی ہے، بس پہلے نماز پڑھ لیں، پہلے نماز پڑھ لیں، بعد میں کر لیں گے، نہیں کم پہلے نماز پڑھ لیں۔ اتنا ماشاءاللہ میں نے اس سفر میں سیکھا، اور پھر اللہ کی رحمت سے جو امیر اہل سنت کی تربیت نگران شورا میں دیکھی، سفر تو ان کے ساتھ میرے بہت ہوئے ہیں کہ ان کی میں نے یہ عادت دیکھی کہ ٹائم ہو گیا ہے، پہلا کام نماز ہے، ہم نماز میں تاخیر نہ کریں، باقی چیزیں ہو جائیں گی نا، ہم کہتے ہیں ابھی کھانا کھا لیں، ابھی ذرا میٹنگ کر لیں، ٹائم تو ہے بعد میں کر لیں گے، پہلے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، میت کو دفن کرنے میں جب حاضر ہو، اب یہ جو معاملہ ہے کہ فلاں رشتہ دار آ جائے تو فلاں آ جائے تو 3 دن تک سرد خانے میں، تو میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بیاہ میں جلدی کریں، اس کے نکاح میں جلدی کریں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ باقاعدہ ہمیں مکتوب آئے ہیں، لڑکوں کے بھی آتے ہیں کہ ہمارے باپ باپ کو آپ سمجھائیں، ہم تو نہیں سمجھا سکتے، ہماری عمر نکلی جا رہی ہے، ہماری شادی کی بات ہی نہیں ہوتی گھر میں، کسی کو فکر ہی نہیں، ہم 35 سال 30 سال 40 سال کے ہونے والے۔ اسلامی بہنیں یعنی جو گھر میں خواتین ہیں، تو خدا کے واسطے ان ماں باپ سے گزارش ہے کہ آپ بیاہ میں جلدی کریں، نکاح میں جلدی کریں، اس کو آسان کریں، ورنہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں یہ پھر اللہ نہ کرے اور بڑھ جائیں۔ چوتھے نمبر پر قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے جب ادائیگی کی طاقت حاصل ہو۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے نا اب لوگوں نے قرض دینا چھوڑ دیا کہ ہمیں بیچارہ مجبور قرض بھی دینا دل بھی چاہتا ہے، لیکن پہلے واقعات ایسے ہو گئے ہوتے ہیں، چلیں کسی نے واقعہ غلط کر بھی لیا ہے پھر بھی آپ قرض دیا کرو، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لیکن دیکھیں شریعت کتنی پیاری ہے، قرض لینے والوں کو بھی سمجھایا کہ قرض دینے میں تاخیر، لوٹانے میں تاخیر نہ کریں، آپ خوش دلی کے ساتھ اچھے اس کے ٹائم سے پہلے لوٹا دیں۔ اگر ٹائم پیسے نہیں ہیں تھوڑی ریکویسٹ تو کریں، بات تو کریں، جواب تو دیں اسے، فون اٹھانے بند کر دیتے ہیں۔ اچھا مہروز بھائی، لیتے وقت بندہ اور ہوتا ہے، دیتے وقت بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے، ارے یار یہ وہی آدمی تھا، اتنی منتیں، اتنے پیار، حضرت لگتا ہے ہم قرضہ مانگ رہے ہیں۔ اب نہیں، میں نے ایک پوسٹ پڑھی، بڑی کمال کی پوسٹ ہے، بولا ہمارا وطن واحد وطن ہے کہ جہاں اپنے پیسے واپس مانگنے کے لیے وجہ بتانی پڑتی ہے۔ یارو میری ماں بیمار ہے، میرا قرضہ واپس کر دو، میرے گھر میں کچھ کام، بھائی کیوں بتاؤں وجہ کیا ہے، میرے پیسے واپس دو، صحیح، لیکن کوئی وجہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے نا منت کر کے تب پیسے واپس ملتے ہیں۔ پانچویں چیز، جب مہمان تشریف لائے تو اسے کھانا جلد کھلا دیا جائے، اے تو تھوڑی مہربانی ضرور کر لیا کرو بھائی، ہمیں بڑے تجربے ہیں اس کا۔ جب بھی یہ بات آتی تو جملہ یاد آ جاتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی کے گھر مہمان گیا، بھوک لگی ہوئی، جس سے کہا آپ کے کھانے پہ دعوت ہے، اب اس کی روزانہ عادت ہوتی ہے میں اتنے بجے کھانا کھا لوں گا، ٹائم بھی سیٹ ہو گیا، اب گئے تو باتیں ہی ہو رہی ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، اور سنائے کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے، کاروبار بزنس سیاست ہو کر اب آئے گا کھانا، اب آئے گا کھانا۔ آخر میں اس نے ایک اور سوال کیا، حضرت آپ کو خوشبو کون سی پسند ہے؟ کہتا مجھے کھانے کی خوشبو بڑی پسند ہے۔ تو اس کو سمجھ آیا کہ بیچارے کا برا حال ہے، بھائی پہلے کھانا کھلا دینا، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ تو یہ واقعی بزرگوں نے لکھا کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے، اور آج کل تو ویسے بھی جلدی کرنی چاہیے، اگر کسی کا روزہ تھا بیچارے کا اور افطار پہ بلایا اپنے تو ٹائم پہ کھلا دے بھائی۔ اور چھٹے نمبر پر جب گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، توبہ میں تاخیر نہیں ہے، کیا پتہ ابھی توبہ کرو اور ابھی میرا دنیا سے جانا ہو جائے، گناہ ہو گیا فوراً توبہ، فوراً توبہ۔ اللہ کرے کہ یہ 6 باتوں کو بھی ہم یاد رکھیں۔ سبحان اللہ۔